حضرت عبداللہ بن یزید بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے کسی بندے کی خطاؤں پہ عفو درگزر کا قلم پھیر دے۔ سابقہ امتوں میں ایک شخص 99 قتل کرنے کے بعد، کتنے 99 قتل 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ میں 99 انسانوں کا قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا تو نے اتنا سنگین ظلم کیا اور پھر توبہ کے لیے بھاگے آئے؟ وہ اٹھا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی دوسرے راہب کو ڈھونڈنے لگا، اس سے پوچھا، جب وہ راہب دوسرا مل گیا تو اس سے پوچھا کہ میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب کہنے لگا گو تیرا ظلم سنگین ہے، میں اس بارے میں حتیٰ طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ یہاں 2 بستیاں ہیں، ایک کو بصرہ اور دوسری کو کفرہ کہا جاتا ہے۔ بصرہ بستی کے رہنے والے جنتیوں کیسے عمل کرتے ہیں اور اس بستی میں ان اہل اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا، جبکہ کفرہ بستی والے جہنمیوں کیسے عمل کرتے ہیں اور وہیں ویسے ہی لوگ سکونت پذیر ہیں۔ اگر تو بصرہ بستی میں چلا جائے اور ان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر ان جیسے اعمال شروع کر دے تو تمہاری توبہ کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ وہ شخص اس ارادہ نیت سے چل پڑا، جب دونوں بستیوں کے درمیان پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ ابھی رستے میں تھا، دونوں کفرہ اور بصرہ دونوں بستیوں کے بیچ میں تھا، اس کو موت نے آ لیا۔ اب اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ حالانکہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی فرشتے لینے آ گئے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہیں جواب ملا کہ دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کر لو، جس بستی کے قریب ہو اسی بستی والوں میں اسے شامل کر دو، مطلب اس کی پیمائش کرو، بصرہ سے جس جگہ وہ مرا ادھر تک پیمائش کرو، اگر بصرہ کے زیادہ قریب تھا تو اس کو بصرہ والوں کے ساتھ شامل کر لو، اگر کفرہ کے زیادہ قریب تھا تو کفرہ والوں کے ساتھ شامل کر دو۔ ملائکہ نے پیمائش کی تو اسے انگلی کے پورے کے مقدار اہل اللہ کی بستی بصرہ کی طرف پایا، بحکم الہی اسے اللہ والوں کی سب میں شامل کر دیا گیا۔ کہ ایک وہ آدمی تھا 100 لوگوں کا قاتل تھا، 100 قتل کیے، 100 قتل کیے، اتنا بڑا گناہ کیا، اگر ایک قتل کر دیا جائے تو حکومت اس کو پھانسی دے دیتی ہے، اس نے 100 قتل کیے۔ وہ پھر ایک راہب کے پاس گیا، عرض کی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا تو نے اتنا سنگین ظلم کیا، اتنا بڑا جرم کیا ہے، 100 بندے قتل کیے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں 100 بندوں کو قتل کرنا، کہ 100 بندوں کو قتل کیا ہے، ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ تم بصرہ والی بستی میں چلا جائے، 2 بستیاں بصرہ اور کفرہ، تو بصرہ چلے جا، کیوں؟ ادھر کے لوگ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ادھر بستے ہیں، جا تو ان کے ساتھ بیٹھ، ان کی صحبت میں رہ، تو بھی نیک بن جائے گا اور اللہ تیری بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو پھر جب وہ جانے لگا نا، وہ اس ارادہ نیت سے گیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب وہ جانے لگا تو اس کو جاتے جاتے رستے میں موت نے آ لیا، تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے، دونوں آپس میں کیا کہتے ہیں بحث کرنے لگے، رحمت والے کہیں یہ ہم نے لے کے جانا ہے، عذاب والے کہیں یہ ہم نے لے کے جانا ہے، عذاب والے کیا دلیل دیں، عذاب والے کہیں یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم نے تو اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے، رحمت والے کہیں چلو قاتل تو تھا لیکن نیک ارادہ کر کے توبہ کرنے ہی جا رہا تھا، اب اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو ہم نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو پھر جب آپس میں کوئی معاملہ نہیں بنا، فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، عرض کی مولا تو ہی بتا ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اس کو جنت میں لے کے جائیں یا جہنم میں؟ اللہ نے فرمایا زمین دونوں بستیوں کی جس جگہ یہ مرا ہے ادھر تک پیمائش کرو، وہ جس بستی کے قریب تھا اس کو انہی کے ساتھ شامل کرنا، جو کفرہ والے تھے وہ گناہ گار تھے، جو بصرہ والے تھے وہ نیک اہل اللہ ولی تھے۔ اب پیمائش کی گئی تو ایک
انگلی کے پورے اتنے زیادہ وہ بصرہ کے قریب تھا، اتنا وہ قریب تھا، زیادہ کفرا سے زیادہ قریب وہ بصرہ کے تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں اس کو جنتیوں میں لکھ دو. کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی شان بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کی رحمت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی ولی کی یہ شان ہے کہ جو یہ نیت کر کے جائے کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک وہ توبہ نہ بھی کرے لیکن وہ اللہ کی ولیوں کی صحبت میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا. 100 بندوں کا قاتل تھا بے شک، لیکن اللہ نے اپنی ولی کے پاس جانے کی برکت سے اللہ نے معاف فرما. یہ ہے اولیاء کی شان. اور دوسرا رحمت الہی، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، 100 بندوں کے قاتل کو معاف. ادھر ایک بندہ ایک کو قتل کر دے تو وہ کہتا ہے جی اللہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی، یہ تو میری توبہ ہونی نہیں، چھوڑ دو میں نہیں کرتا، اب میں گناہ گار ہی صحیح. یہ غلط بات ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، مناجات کرو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو. وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللہ آپ کو بھی رحمتوں سے نوازے، اپنے فضل و کرم سے نوازے. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی فضل و کرم سے نوازے. بلغ صدق اللہ العظیم و بلغنا